معاف کرنے والی جو صفت ہے یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ معاف کرنا کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ معاف کر دو بھائی، لیکن جن لوگوں پہ سچویشنز ہوتی ہیں نا، جن کے آپس میں کوئی پھڈے ہوئے ہوتے ہیں یا آپس میں کوئی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، یا کوئی کسی کے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بھاگا ہوا ہے، کسی نے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان میں معاف کرنے کا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ پھر آخرت میں بھی کامیابی کے قریب ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن کی ان آیات کو دیکھ کے، ان کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس طریقے سے مولڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف خواہشات اور صرف باتیں اور صرف امید اور صرف دعائیں جو ہے وہ کافی نہیں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور یہاں پہ جو دو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کرنے کے لیے کہیں، ان دونوں چیزوں کے لیے اپنی انا قربان کرنی پڑتی ہے اور اپنے نفس کو نیچے لانا پڑتا ہے، کیونکہ معاف کرنا جو ہے، ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں اور چونکہ ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی، معاف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا کمزور اور یہ گرا ہوا انسان ہے۔ دو لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہوگی کسی بات پہ، ایک نے بولنا شروع کیا، دوسرے نے بولنا شروع کیا، اور بات ہوتے ہوتے آرگومنٹس ہوتے ہوئے آوازیں بلند ہوئی، کیا ہوا کہ اب دونوں جو ہیں وہ ڈٹ گئے اپنی بات کے اوپر۔ ایک بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے یا اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہیں، ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں انا آ جاتی ہے۔ اصل بات اور اصل مسئلہ تو جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ مسئلہ چونکہ بڑھتے بڑھتے میری بات ورسس تمہاری بات والی سچویشن ہوتی ہے، تو وہ اصل میں بیچ میں آ جاتی ہے انا، ایگو آ جاتی ہے، وہ ایگو پرابلم بن جاتا ہے۔ اب اس ایگو کے بت کو توڑنے کے لیے کسی کو تو پہل کرنی پڑتی ہے۔ اب جو پہل کرے گا وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ افضل ہوگا اور زیادہ مقرب ہوگا۔ تو یہاں پہ اپنی انا کے بت کو توڑنا پڑتا ہے، کسی کو جا کے کہنا بھائی دیکھو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو بات ہوئی اسے ختم کرو، میں معافی چاہتا ہوں، میری غلطی تھی، چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے، ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں جذباتی ہو گیا، مجھ سے غلط الفاظ نکل کے، جسٹ لیٹ اٹ گو، چلو ختم کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بات کہنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اور یہی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر جو شدت نظر آتی ہے اور معاف نہ کرنے کا ایک ریت بن گئی ہے، اور ایک پورے کا پورا سوسائٹی کے اندر ایک رہنے کا طریقہ بن گیا ہے کہ ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شدت، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے دلوں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب میں ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گا، ساری زندگی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور لوگ کرتے ہیں ایسے، میں نے اپنی لائف میں ایسے ایگزامپلز دیکھی کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس کا میں منہ بھی نہیں دیکھوں گا، اس کو میں سلام بھی نہیں کروں گا۔ اور میں نے خود پرسنلی دیکھا کہ جب وہ شخص آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو واقعی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، میں نے کئی سال تک اس انا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے کبھی تیار ہی نہیں کیا۔ ہر وقت ہم نے جو زندگی گزاری، ہم صرف اپنے معاشرے کو دیکھ کے گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا فلاں کو ایک غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، اب یہ سمجھا کہ بس یہی طریقہ ہے، اسی طریقے پہ چلنا شروع کر دیں۔ قرآن سے ہم نے سیکھا ہی نہیں، قرآن سے ہم نے گائیڈ لائنز ہی نہیں لی کہ ہم نے مختلف حالات میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے۔ تو یہ سارا قرآن جو ہے صرف عبادات نہیں بلکہ ہمیں یہ سب چیزیں سکھاتا ہے کہ معاف کرنا کتنا اہم ہے۔ اور ایسی سچویشن کے اندر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم معاف کرو اور درگزر کرو، کیونکہ وہ چھوٹی بات نہیں تھی جس کے اوپر اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حالات آئیں گے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو، کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے کیا فرمایا کہ اللہ کی خاطر معاف کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے میں عزت کم ہو جائے گی، ہمارے دین میں کیا سکھاتا ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں اللہ اور عزت دے گا۔ اور یقین جانے میں نے آزما کے دیکھا ہے، نہیں ہے تو کبھی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب انسان خود معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنے کی وجہ سے دوسرے کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ ایک تو ایسی سچویشن ہوئی کہ ہماری پروڈکٹ کے جو ری سیلرز ہیں ان میں سے ایک کمپنی تھی جسے ہم ڈیل کر رہے تھے،
تو ایک شخص تھا, اس سے میری کسی بات کے اوپر فون پہ بات چیت ہو رہی تھی, اور وہ مجھے ایک بات کہہ رہا تھا جو کہ درست نہیں تھی, اور وہ مجھے بار بار فوکس کرتا, نہیں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا, دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے نہیں ہے, وہ اس طریقے سے. کٹ لانگ اسٹوری شارٹ ہوا کیا کہ وہ کرتے 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 فون کے اوپر جذباتی ہو گیا, اور وہ بڑا چونچا بولنے لگ گیا. اور پھر بھائی اسٹیج ایسی ہے کہ میں بھی تھوڑے سے, میرے بھی جذبات جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے کہا اگر اب میں نے مزید اس کے ساتھ اور ڈسکشن کنٹینیو کی تو اس کے ساتھ میرا فون کے اوپر ہو جانا پھٹا. تو میں نے اس کو اتنا کہا, میں نے کہا نہیں دیکھو یار, میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت نہ تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہ مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے, تو بہتر ہے ہم بعد میں بات کریں گے. میں نے یہ کہا کہ فون رکھ دیا. اب فون رکھ دینا اس طرح بات کے بیچ میں, یہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ بھی کیا ہے, آداب کے خلاف ہے. میں نے غلطی کی, مجھے بعد میں ریئلائز ہوا, میں نے کہا نہیں یار اس طرح سے بیچ میں نہیں رکھنا چاہیے تھا, بات کو کول ڈاؤن کر کے آرام سے کر کے جو ہے اس کو نکلنا چاہیے تھا. کچھ وقت گزرا تو مجھے جب ریئلائز ہوا تو میں نے اسے کیا کہ میں نے فون کرنے کے بجائے میں نے اس کو ٹیکسٹ کر دیا. میں نے اسے میسج کیا کہ I just want to apologize, whatever happened just forget about it. مطلب میں نے اسے کہا کہ جو بھی ہوا اس کو چھوڑ دے, غلط ہوا, ایموشنل ہو گئے, اور اس میں ہم آرام سے بات کریں گے بعد میں. اس کا مجھے آگے سے رپلائی آیا, بلکہ فون آ گیا. مجھے فون کر کے کہتے نو مین اٹس اوکے, وی آر لائک بردرز, سم ٹائمز اٹ کین ہیپن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھائیوں کی طرح ہی ہیں, کبھی کبھی جذبات ایسے ہو جاتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم آرام سے کریں گے. کیا ہوا, ذرا سی بات لکھنے کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس کی وجہ سے جو میرے اوپر سٹریس تھا, اور I'm pretty sure کہ جو دوسری طرف بندہ تھا وہ بھی سٹریسفل ہو گیا تھا, اور اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا, میرا بھی دماغ گھوم رہا تھا, میرا بھی زندگی کی اور چیزوں سے فوکس ہٹ گیا تھا, وہ بھی اسی طرح کی سچویشن میں ہوگا. پھر ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جو جذبات تھے, پھر ایک دوسرے کے لیے انتقام لینے کے جو جذبات تھے, پھر اس چیز کو آگے لے کے جانے کے, نہیں اس کو تو میں اگلے لیول کے اوپر لے کے جاؤں گا اور اس کو میں ریئلائز کراؤں گا کہ تم غلط ہو. ایک تو راستہ یہ تھا, اور اس راستے کے اندر اتنی زیادہ مشکلات آگے سب کے لیے بڑھنی تھی. دوسرا راستہ کیا تھا کہ اپنے نفس کو اور اپنے جذبات کو اور اپنی ایگو کو دبا لو, اور اس سے ایک چھوٹا سی بات لکھ کے معافی مانگ لو, ایکسکیوز کر لو, اپولوجائز کر لو. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو آنے والے ایکسپیکٹڈ پرابلمز اور ایشوز تھے وہ سارے کیا ہوئے, وہیں پہ ختم ہو گئے. دل بھی مطمئن ہو گیا. اور آپ کبھی کر کے دیکھو کہ آپ جب معافی مانگو گے, وہی جو جذبات اتنے زیادہ تھے, معافی مانگتے ہی آپ کا اپنا دل اتنا سکون میں آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بھی ایک دم سے مطمئن کر دیتا ہے اور سکون عطا فرماتا ہے, اور دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, اور انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے واقعی ایک بڑے جگرے کا کام کیا ہے کہ جاگے میں نے اس سے معافی مانگی ہے. اور ایسے شخص کی اللہ کے ہاں بھی عزت بڑھ جاتی ہے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. چاہے لوگ آپ کو بولیں یا نہ بولیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پھر لائف میں ریئلائز ہوتا ہے, اور لوگ آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بتا دیتے ہیں کہ بھئی ان کے دل میں آپ کی اس ایک عمل کی وجہ سے کتنی عزت بڑھی. تو عمل تو ویسے بھی اللہ کی خاطر ہی کرنا ہے, اللہ کی خاطر عمل کرتے رہیں. تو جب اللہ کی خاطر کریں گے تو پھر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہے. اور یہاں سے ایک اور بھی چیز پتہ لگتی ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ صرف اس وقت تک خیر خواہی نہیں کرنی جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا چل رہا ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی خیر خواہی کرنی ہے جب لوگ ہمارے ساتھ اچھائی نہ کریں, کیونکہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا آسان کام ہے. تم مجھ سے مسکرا کے ملو, میں تم سے مسکرا کے ملوں, تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی دونوں ہی ماشاءاللہ سے مسکرا کے مل رہے ہیں. لیکن ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ آپ سے ناراض ہے, یا وہ آپ اس بندے کے اندر تکبر ہے, اور اس کو آپ جا کے مسکرا کے ملیں, جو آپ کے سلام کا سیدھا جواب نہ دے اس کو آپ بار بار سلام کریں, یہ ایک بہت عظیمت کی بات ہے. تو اگر فیملی ہو, دوست ہوں, کولیگز ہوں, سوشل سرکل میں کوئی بھی انسان ہے, چاہے آپ کے ساتھ برا کرے, آپ اپنی ایک ڈیفالٹ پوزیشن یہ رکھیں کہ میں نے دوسروں کے ساتھ ہر حال میں خیر ہی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ کی خاطر لوگوں کی برائی کے بدلے میں بھی اچھائی سے جواب دیں گے تو پھر اللہ آپ کی سائیڈ پہ ہوگا, اس کی سائیڈ پہ نہیں ہوگا. اور جب اللہ آپ کی سائیڈ پہ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کے معاملات کو سنبھالے گا, اور آپ کے لیے مشکلات سے راستے نکالے گا, اور عزت کے وہ راستے نکالے گا جو انسان اپنی کوشش سے بھی عزت حاصل نہیں کر سکتا.